السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، رائنا مت کہو، انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب جنہوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی، وہ اور مشرکین پسند نہیں کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی نازل ہو تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 اور 105 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ 88 مقامات پر خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتنے بار آیا قرآن مجید میں؟ 88 ٹائمز جو ہے آیا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا مقام ہے، سورہ بقرہ میں یہ پہلا مقام ہے۔ اے ایمان والو کے الفاظ سے جہاں خطاب کیا جاتا، وہاں ایک تو یہ عرض ہوتی ہے، ایک غرض یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ یا اظہار یا اقرار کیا ہے، ان کو اپنے ایمان، اپنی مومنانہ حیثیت اور مقام اور منصب کا احساس رہے۔ یہ جو لوگ ایمان لائے، جو ان کو یہ احساس رہے کہ جو ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، اور مومنانہ حیثیت ان کو یاد دلائی جاتی۔ آدمی کو اگر یہ یاد نہ رہے کہ میں آدمی ہوں تو وہ جانوروں جیسی حرکت کرنے لگے گا۔ آدمی کو اگر یہ نہ معلوم ہو کہ میں انسان ہوں تو پھر وہ کیا؟ جانور جیسی حرکت کرنے لگے گا۔ اسی طرح ایمان والوں کو اگر اپنے ایمان کا احساس نہ رہے تو وہ کافرانہ، مشرکانہ اور ملحدانہ باتیں اور حرکتیں کرنے لگے گا۔ چنانچہ آج ہم اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بے شمار لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ غیر مومنانہ زندگی گزارتے اور ایمان کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ انہیں اپنے ایمان ہی کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس خطاب کے بعد جو حکم اور ہدایت ارشاد ہوتا ہے وہ براہ راست ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو نظر انداز نہیں کرتا، ان کی بھلائی، ہدایت اور تربیت اور تعلیم کا اہتمام فرماتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہوتی کہ اہل ایمان کو اپنے مومنانہ مقام اور حیثیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لپکنا چاہیے اور اس کی نواہی اور منہیات سے بچنا چاہیے۔ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، شبہات پیدا کرتے تھے، مذہبی بحثوں میں الجھاتے تھے، خود موشگافیوں کے عادی تھے اور شکوک میں مبتلا تھے۔ مسلمانوں کو بھی موشگافیوں اور شکوک، شبہات کی چاٹ لگانا چاہتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آ کر بھی شرارتیں کرتے تھے۔ ذو معنی الفاظ یعنی ڈبل میننگ والے الفاظ بولتے تھے، اور زیر لب
مسکراتے تھے، یہ بولنے کے بعد اندرون مسکراتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور تحقیر کرنے کا ہر ہتھ کنڈا اختیار کرتے تھے اور اس سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر توجہ سے بات نہ سننے کی وجہ سے جب ان کو یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں سمجھ لینے دیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، تو راعنا یعنی رعایت کیجیے، اسی کو ذرا زبان لچکا کر رائینا کر دیتے، یعنی اے ہمارے چرواہے، یعنی کتنا میننگ بدل جاتا، دونوں میں جو ہے کتنا میننگ بدل جاتا۔ اس طریقے سے ذو معنی الفاظ یہودی اختیار کرتے تھے۔ اس سے ملتا جلتا عبرانی میں ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور اس کے معنی رعونت والے جاہل، احمق اور بیوقوف کی بھی آتے تھے۔ اس لیے ان کی شرارت کا یہ علاج بتایا گیا کہ ایسا لفظ جس میں اس قدر برے احتمالات ہیں، اس کو تم اے ایمان والو مت استعمال کرو۔ ایسے الفاظ ذو معنی الفاظ جن کے معنی ڈبل ہیں اور جو غلط معنوں میں وہ لوگ لیتے ہیں، ایسے الفاظ کو ایمان والے استعمال نہ کریں، بلکہ تم انظر نہ کہا کرو، یعنی ہمیں ذرا سمجھ لینے دیجیے، یعنی ہمیں ذرا سمجھ لینے دیجیے، یہ ایسا کہیں۔ یہ بھی مجبوری درجے کی بات ہے، تم کو چاہیے کہ توجہ سے سنو تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ البتہ کافر، منکر اور ناشکرے تو اپنی شرارتوں اور تحقیر آمیز حرکتوں سے باز ہی نہیں آئیں گے، اس لیے ان کو تو بہرحال دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ کفر اور شرک کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اہل کفر اور اہل شرک تنگ نظر، تنگ دل اور تنگ ظرف ہو جاتے ہیں، اور ایمان کا لازمی اثر یہ ہوتا کہ آدمی وسیع النظر۔ دیکھ کتنا بڑا ڈفرینس یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ کفر کے اندر کیا ہوتا؟ تنگ نظر کیا ہے، اور تنگ دل، تنگ ظرف یہ ہوتا ہے۔ ایمان بھی جب کمزور ہو تو یہ چیزیں جو ہے آ جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اہل ایمان فطرتاً اہل ایمان جو ہے آدمی اس کے اہل ایمان میں جو ہے وسیع النظر، کشادہ دل بڑا اور باظرف ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان فطرتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس نعمت سے ہمکنار ہوئے ہیں، کفر اور شرک اور الحاد کی ظلمتوں میں بھٹکنے والے بھی اس نعمت سے ہمکنار ہو کر روشنی میں آ جائیں۔ اہل ایمان جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے روشنی میں آئیں، جاہلیت سے، اندھیرے سے جو ہے ہدایت اور روشنی میں آئے۔ لیکن اہل کفر اور شرک کبھی نہیں چاہتے کہ اہل ایمان کسی فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوں، اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں۔ وہ گروہی تعصبات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دوسرے قبیلے، دوسری برادری، دوسری قوم، پارٹی اور گروہ کے آدمی پر کوئی ہدایت نہ اترے، اور دین اور اخلاق بھی ہماری ہی مٹھی میں رہے۔ جس طرح دنیا کی دولت اور اقتدار ہمارے پاس ہے، علم اور عمل اور اخلاق کی دولت سے بھی دوسرے محروم رہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر کسی کو نوازے بھی تو پہلے ان سے اجازت لے لے، معاذ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس قدر جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کرم اور فضل کا مالک ہے۔ اب زیر درس آیات سے جو ہم کو چند سبق ملتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان والوں کو ایمان کا احساس رہنا چاہیے، ایمان کے تقاضے پورے کرنا چاہیے، اللہ کے احکام کی طرف دوڑنا اور اس کی نواہی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، ایمان کا
اولین تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس کا اس قدر اہتمام ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دھوکہ دڑی سے بھی، بھول چوک میں بھی کوئی ایسا لفظ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جس میں کوئی پہلو بے ادبی کا نکلتا ہو۔ تیسرا نکتہ، دشمنان اسلام کی طرف سے ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے۔ وہ ایسی شرارت اور پیہم شرارت کرتے رہتے ہیں کہ اہل ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں۔ کفر اور شرک کے خیالات اور اعمال سے دور بھاگنا چاہیے کہ آدمی اس کی وجہ سے آخرت کے دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ پانچواں نکتہ، اہل کفر چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرک اور ملحد ہوں، وہ کبھی بھی اہل ایمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہیں گے اور یہی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان ہر خیر سے محروم رہیں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کی اس ذہنیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ چھٹا نکتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم اور نوازش کا ہمیشہ امیدوار رہنا چاہیے۔ ساتواں نکتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ یعنی اس کی تمام خوبیوں، کمالات اور قدرتوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ان پر غور فکر کرتے رہنا چاہیے اور ان کا عکس اپنے کردار میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مثلاً وہ فضل اور کرم والا ہے، ہر ایک کے لیے اس کا فضل اور کرم عام ہے۔ اہل ایمان کو بھی اس کے فضل اور کرم پر خواہ وہ دنیا کی دولت اور اقتدار کی شکل میں ہو یا دین اور اخلاق، حق اور ہدایت کی شکل میں ہو، یا کہ سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح رب العالمین ہے، قرآن جس طرح تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہدی للناس ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی عام ربوبیت کا چرچا کریں۔ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا پرچار کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دنیا والوں میں تقسیم کریں کہ ہندو ہوں یا سکھ، عیسائی ہوں یا یہودی، بدھ ہوں یا جینی، تمام قومیں، تمام نسلیں اور تمام طبقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، ان کا پیغام سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات زیر در سے پہلے یہودیوں کی موشگافیوں کا اور مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کا تذکرہ آیا۔ اگلی آیت میں اس کی ایک مثال بیان ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اعتراض، شبہ اور وسوسہ سوال ذکر کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے یا شبہ کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اعتراض، شبہ یا سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا جاتا ہے یا اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہی دوسری شکل مراد ہے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے شرارت کے طور پر یہ سوال رکھتے تھے کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری ہیں، مگر ان میں بعض احکام بدلے ہوئے کیوں ہیں؟
ایک اللہ کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کے احکام کو بھول گئے ہیں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے احکام ذہنوں سے کیسے محو ہو سکتے ہیں؟ انہی وسوسوں کا یہاں اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا کم از کم اسی کے مثل لے آتے ہیں۔ یہ ہماری مصلحت ہے اور اس حکمت کو ہم ہی جانتے ہیں کہ کس حکم کو منسوخ کریں اور اس کی جگہ کون سا حکم لائیں، اور کس حکم کے نفاذ کی مدت کیا رکھیں، اور ذہنوں سے کون سا حکم محو کر دیں اور کون سا باقی رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جیسا کہ تم جانتے ہو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ذہنوں سے محو کرنے پر بھی اور دوسرا حکم اس سے بہتر یا اس جیسا لانے پر بھی۔ ابن عباس رضی اللہ نے نسخ کے معنی تبدیل کرنے کے بتائے ہیں، مجاہد رحمٰن نے اس کے معنی مٹانے کے بتائے ہیں، ابن جریر رحمٰن نے منتقل اور تبدیل کرنے کے معنی بتائیں، مثلاً حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، مباح کو ممنوع قرار دینا، حرام کو مباح قرار دینا۔ غرض کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودی دینداروں کی بے دینی کے ہتھ کنڈوں اور شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو یہ جواب سکھایا کہ اللہ کو سارے اختیارات حاصل ہیں، وہ احکام بدل بھی سکتا ہے اور ذہنوں سے مٹا بھی سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس قرآن کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔